فارسی میں پشتون، مقامی زبان میں پختون، اردو میں پٹھان کہلائی جانے والی یہ قوم پوری دنیا میں جرأت بہادری کی مثال سمجھی جاتی ہے۔ پشتون کا مطلب غیرت اور دین پر مر مٹنے کے ہیں۔ تاریخ پر نظر ڈالیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دنیا کی واحد قوم پٹھان ہے جس نے کبھی کسی کی غلامی کو برداشت نہیں کیا۔ ایران، یونان، یہودی، عیسائی سب نے اس کو زیر کرنے کی اپنی سی کوشش کی، لیکن پٹھان قوم نے تعداد میں کم ہونے کے باوجود جہاد کیا اور فتح اپنے نام کی۔ اسکندر اعظم دنیا کو فتح کرتے کرتے جب پٹھان قوم سے ٹکرایا تو ان سے ہار کر یہاں سے بھاگ نکلا۔ وقت کی تین بڑی سپر پاورز برطانیہ، سوویت یونین اور حالیہ امریکہ نے پٹھانوں پر قبضہ کرنے کی اپنی سی کوشش کی، لیکن شکست ان کا مقدر بنی۔ اس ویڈیو میں آج ہم پٹھانوں کی بہادری اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا جو آپ نے پٹھانوں کو دی پر نظر ڈالیں گے۔ پٹھان حضرت یعقوب کے بیٹے بن یامین کی اولادوں میں سے ہیں۔ جب حضرت سلیمان نے حکومت سنبھالی تو افغان کو سپہ سالار بنایا۔ افغان کو جنات کی زبان سیکھنا بہت پسند تھی۔ آپ نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہا کہ جنات کو کہیں کہ وہ ان کو اپنی زبان سکھائیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کو حکم دیا کہ افغان کو اپنی زبان سکھاؤ۔ جنات نے ان کو اپنی زبان سکھائی جس کو پختون زبان کا نام دیا گیا۔ افغان قوم کی تاریخ 5000 سال پرانی ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ پٹھانوں کا تعلق بنی اسرائیل کے قبائل سے ہے۔ بنی اسرائیل کے کل 12 قبائل تھے جو فلسطین میں آباد تھے۔ حضرت یعقوب کے 12 بیٹوں کی نسبت سے بنی اسرائیل کے 12 قبائل تھے۔ ان میں سے 2 تورات کے ماننے والے تھے۔ حضرت سلیمان کے دور تک یہ 12 قبائل ایک جاں رہے اور طاقتور تھے جن کا دارالحکومت یروشلم تھا۔ حضرت سلیمان کی وفات کے بعد 12 میں سے 10 قبائل نے ان کے بیٹے کی حکومت کو نہ مانا اور ایک نئی حکومت اسرائیل کی بنیاد رکھی۔ 2 قبیلے جو رہ گئے تھے انہیں آج یہودی کہا جاتا ہے۔ بخت نصر نے جب بنی اسرائیل پر حملہ کیا تو ان کو تقریباً تباہ و برباد کر دیا۔ جو بچ گئے وہ آگے پیچھے جا کر اپنی جانیں بچا کر بسنے لگے۔ انہی 10 قبائل کو بنی اسرائیل کے گم شدہ قبائل کہتے ہیں کہ یہ لوگ زیادہ تر ایران میں جا کر بسے، پھر وہاں سے دنیا کے باقی حصوں میں جا کر آباد ہو گئے۔ ایران میں آ کر بسنے والے قبیلے کا نام بنی پخت تھا جسے پختون کہنا شروع کر دیا گیا۔ پٹھان قوم پہلے یہودی مذہب سے تعلق رکھتی تھی، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حضرت خالد بن ولید تبلیغ کرتے افغان قبیلے گئے۔ اس وقت قیس عبرانی پٹھانوں کا سردار تھا۔ وہ اپنے سرداروں کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اسلام کے دائرے میں داخل ہو گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قیس عبرانی کا نام عبد الرشید رکھا اور وہ نبی پاک کا صحابی ٹھہرا۔ پٹھان قوم اس بات کو مانتی ہے کہ قیس عبرانی کا نام عبد الرشید نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود رکھا تھا۔ پختون دنیا کے کسی بھی حصے میں ہوگا اس کا مذہب صرف اسلام ہوگا۔ پختونوں کا کوئی دوسرا مذہب نہیں۔ ان کے بہت سارے قبائل ہیں: موسیٰ ہیل، یوسف زئی، سلیمان ہیل، داؤد ہیل، افریدی وغیرہ۔ اگر آپ کسی پٹھان سے پوچھیں کہ آپ پہلے پٹھان ہو یا مسلمان تو جواب ملے گا 5000 سال سے پختون اور 1400 سال سے مسلمان ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد کو قیس عبد الرشید کے پاس بھیجا کہ ان کو جہاد کی دعوت دو۔ حضرت خالد بن ولید نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام قیس عبد الرشید کو دیا۔ انہوں نے اپنی قوم کا ایک لشکر تیار کیا اور نبی پاک کی ہدایت پر کافروں پر قہر بن کر ٹوٹے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قیس کے لشکر کی بہادری کا معلوم ہوا تو آپ نے ان کے لیے دعا فرمائی کہ اے اللہ ان کی نسل سے ایسی اولادیں پیدا کر جو قیامت تک اسلام کی شریعت پر قائم رہیں۔ اللہ اس کی اولاد کو فروغ بخشے گا اور یہ تعداد میں زیادہ ہوں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کے فروغ میں ان کی وہی حیثیت ہوگی جو پٹھان کی ہوتی ہے۔ پٹھان کا مطلب سخت لکڑی جو بحری جہازوں میں استعمال ہوتی ہے۔ پٹھان قوم پر اللہ کا خصوصی کرم ہے۔ اس قوم میں آج بھی جذبہ جہاد موجود ہے۔ اللہ کے راستے میں لڑنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں۔ امام مہدی کی مدد کے لیے جو لوگ کالے جھنڈوں کے سائے تلے خراسان سے نکلیں گے ان میں بڑی تعداد پٹھانوں کی ہوگی، کیونکہ خراسان افغانستان اور پاکستان کے آج کے علاقوں پر مشتمل ہے۔ حسب عادت اگر آپ دوستوں کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں لگے گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہماری اگلی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے، اور ساتھ میں کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی آراء کا اظہار کرنا مت بھولیے گا۔